حافظ ملت جلالت العلم کی عبقری شخصیت، زندگی کتنی انمول ہے اس کا اندازہ آپ ان کے صرف ایک جملے سے لگا سکتے ہیں، جو ہزار جملوں پر بھاری ہے۔ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، سچ اپنے لیے، محبت سب کے لیے۔ جس کے اندر قوم کا درد ہوتا ہے وہی ملت کا ہمدرد ہوتا ہے۔ مبارک پور اعظم گڑھ کی سرزمین اس کی مکمل گواہ ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ زندگی ہے تو کام ہے، قبر کی منزل آرام ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے صرف یہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا، اس پر عمل پیرا بھی تھے۔ الجامعۃ الاشرفیہ یونیورسٹی کو دیکھ لے، کام کی طرف راغب بھی کرتے، خود کام کرتے، کام کرنے سے نہ رکتے نہ تھکتے۔ علماء یا مہمان کی جب آمد ہوتی تو جاروب کشی بھی خود ہی کر لیتے۔ بڑا اہتمام، اچھا انتظام، عزت افزائی، حوصلہ افزائی تو کوئی حافظ ملت اور ان کے خانوادے سے سیکھے۔ بہار رضویت مہکی جہاں مصباحیت بن کر، بریلی کی بصیرت اور بشارت حافظ ملت۔ حضرات، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مبارک پور کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے وہاں، کیا پاتے ہو وہاں، تو میں کہہ دوں گا مصطفیٰ کی نوری چادر کا صدقہ ملے گا تمہیں بارگاہ حافظ ملت میں۔ سرکار حسین کے خون آلودہ پیرہن کی خوشبو ملے گی تمہیں مبارک پور میں۔ امام اعظم کی فقاہت کبریٰ کا جلوہ ملے گا تمہیں بارگاہ حافظ ملت میں۔ غوث الورا کی کرامت عظمیٰ کا نقشہ ملے گا تمہیں مبارک پور میں۔ امام احمد رضا کے قلم کی سیاہی کا عنصر ملے گا تمہیں بارگاہ حافظ ملت میں۔ حضور صدر الشریعہ کے علم و فن کی بہاریں ملیں گے تمہیں مبارک پور میں۔ حق سمجھایا، حق فرمایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا، حق کی عزت، حق کی رفعت، حق کی نصرت حافظ ملت۔ حضرات، انسان کو چار چیزیں بلند کرتی ہیں: علم، حلم، کرم نوازی اور خوش کلامی۔ میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ملت علیہ الرحمہ کے اندر یہ چار چیزیں موجود تھیں۔ حافظ ملت اس لیے بڑے نہیں ہیں کہ وہ مالدار تھے، اس لیے بلند نہیں ہیں کہ وہ ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ حافظ ملت اس لیے اہم، مشہور اور بڑے ہیں کہ ان کا کام بڑا ہے، اس لیے ان کا نام بڑا ہے، ان کا اخلاق بڑا ہے، اس لیے ان کا قد بڑا ہے، ان کا کردار بڑا ہے، اس لیے ان کا پد بڑا ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں ہوا کرتی ہیں، بڑے ذہنوں میں مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ بڑے ذہنوں میں مقاصد ہوا کرتے ہیں، تب وہ حافظ ملت کہلاتے ہیں۔ حضرات، حافظ ملت کے اندر دو ایسے جوہر تھے جو کم لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں: حسن اخلاق اور غصے پہ کنٹرول۔ میں بالکل صاف صاف کہتا ہوں، یا تو ہمیں ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے یا حافظ ملت سے محبت کرنے کا دعویٰ چھوڑ دینا چاہیے۔ بات تھوڑی تلخ ہے مگر پرفیکٹ ہے۔ لوگ بہت ساری خوبیوں کے مالک تو ہوتے ہیں مگر اکثر ان خوبیوں سے عاری ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے تو آمنے سامنے تو دور کی بات ہے، موبائل پر بھی بات کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی، رہتے ہیں زمین پر، بات کرتے ہیں آسمان کی، اخلاق کا سبق پڑھاتے ہیں، خود بد اخلاق اور خشک اخلاق نظر آتے ہیں۔ اگر حافظ ملت سے پیار ہے تو ایجوکیشن پر کام کیجئے، قوم کو ذمہ دار قیادت دیجئے، سماج کو نکھاریے، معاشرے کو بلند کیجئے۔ حضور عزیز ملت، نعیم ملت، عاشقان حافظ ملت کی زندگیوں سے سیکھیے۔ میں نے حافظ ملت کے مزار کو دیکھا ہے، میں نے ان کے آستانے کو دیکھا ہے۔ دن میں ایک نور برستا ہے تیری تربت پر، رات میں چادر برکات تنی رہتی ہے۔